اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنا تخت حکومت پانی یعنی سمندر پر رکھتا ہے، پھر وہاں سے اپنی فوجوں کو روانہ کرتا ہے تاکہ لوگوں کو فتنہ اور گمراہی میں مبتلا کریں۔ اس کی فوجوں میں ابلیس کا سب سے بڑا مقرب وہ ہے جو سب سے بڑا فتنہ انداز ہو۔ ان میں سے ایک واپس آ کر کہتا ہے، میں نے فلاں فلاں فتنے پیدا کیے ہیں۔ ابلیس اس کے جواب میں کہتا ہے، تو نے کچھ نہیں کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ان میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے، میں نے ایک بندے کو گمراہ کرنا شروع کیا اور اس وقت تک اس شخص کا پیچھا نہیں چھوڑا جب تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہ ڈلوا دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابلیس یہ سن کر اس کو اپنے قریب بٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے اچھا کام کیا۔ پس ابلیس اس کو گلے لگا لیتا ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرہ عرب میں مصلی یعنی مسلمان اس کی پرستش کریں، لیکن ان کے درمیان فتنہ و فساد پھیلانے سے مایوس نہیں ہوا ہے۔ اور حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے اور میری نماز اور میری قرأت کے درمیان شیطان حائل ہو جاتا ہے اور ان چیزوں میں شبہ ڈالتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ شیطان ہے جس کو خنزب کہا جاتا ہے۔ پس جب تمہیں اس کا احساس ہو کہ شیطان وسواس و شبہات میں مبتلا کرے گا تو تم اس شیطان مردود سے خدا کی پناہ مانگو اور بائیں طرف 3 دفعہ تھتکار دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق میں نے اسی طرح کیا تو خدا تعالیٰ نے مجھے اس کے وسواس و شبہات سے محفوظ رکھا۔